الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين۔ پارہ 14 ہے، سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والارض، اور زمین، مددناها، ہم نے اسے پھیلا دیا ہے، والقیناها، اور ہم نے ڈال دیا فیہا، اس زمین میں، رواسیا، لنگر یا مضبوط پہاڑ، وانبتنا، اور اگایا ہم نے فیہا، اس زمین میں، من کل شیء موزون، ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق، یعنی خاص اندازہ جسے ہم کہتے ہیں۔ وجعلنا لکم، اور بنایا تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں، معایشہ، سامان زندگی، جس کے ذریعے زندگی گزاری جائے، ومن لستم لہ برازقین، اور جانداروں کے لیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان آیات میں زمین کے بارے میں بیان فرمایا ہے، حالانکہ اس سے پچھلی آیات جو ہے اس کے اندر آسمانی خبریں تھیں اور آسمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا۔ اسی طرح یہاں زمین ہے تو زمین کے ذریعے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، اور متعدد روایات سے بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو اسے پانی کے اوپر رکھا، تو پانی پر رکھنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ زمین ایک طرف جھک جاتی، جیسے کشتی نہیں پانی کے اندر ہچکولے کھاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف جھک جائے گی، تو پھر اللہ رب العزت نے اسے مضبوط پہاڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹھہرا دیا، جیسے کیل ہوتا ہے، گویا کہ یہ پہاڑ کیل کی مانند ہے، جتنے ہمیں نظر آتے ہیں نا پہاڑ، جیسے پہاڑ کا اوپر سرا جو ہے یہ تھوڑا سا نظر آتا ہے، اسی طرح پہاڑ بھی زیادہ تر زمین کے اندر ہے، اوپر ہمیں بالکل تھوڑے سے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے متعدد آیات میں ان کا ذکر بھی فرمایا وجعلنا فی الارض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جو ہے وہ گاڑ دیے تاکہ لوگوں کو لے کر یہ زمین حرکت نہ کرتی پھرے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ والارض بعد ذلك دحاها، آسمان کے بعد ہم نے زمین کو جو ہے وہ بچھایا، والارض فرشناها فنعم الماهدون، اور ہم نے زمین کو بچھایا، اور کیا ہی یہ بہترین بچھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا کس قدر پیارا انداز ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین کو بچھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپاٹ ہے، بالکل سیدھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زمین جو ہے جس طرح گیند ہے اس کی مانند گول ہے گولائی کے اندر، اس طرح آپ دیکھتے بھی ہیں، اس کا اندازہ اب تو بڑا آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اب رات ہو رہی ہوگی، ہمارے یہاں تو صبح ہو رہی ہے، اور کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں رات ہو رہی ہے، تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، سورج کی غروب ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح آتا ہے۔ اور فرمایا زمین کو بچھایا ہے اور اس میں جو ہے وہ پہاڑ ڈالے، اور پھر ارشاد فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک معین اندازے کے ساتھ اس کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، اس نے کائنات کے اندر جتنے زیرو جتنے جاندار بنائے ہیں اس نے ہر اعتبار سے رزق کی بھی جو ہے اسی طرح
پیدائش فرمائی۔ انسانوں کے لیے الگ سے رزق ہے، چرند پرند کے لیے الگ سے ہے، جانوروں کے لیے الگ سے ہے۔ اسی مقدار کے ساتھ جو ہے اس نے رزق کی جو ہے وہ پیداواری فرمائی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ موزون سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا وزن کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ مراد لیا ہے کہ زمین کے اندر سونا، چاندی، تانبا وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں اسباب زندگی رکھے ہیں۔ زندگی کے اسباب ہیں جن کے ذریعے ہماری زندگی قائم ہے، یہ رزق ہے، کھانا پینا، ہوا، یہ ساری چیزیں ہماری باڈی کے لیے اشد ضروری ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ فرمایا یہ ہم نے تمہارے لیے بنائے، اور یہ خاص اندازے کے ساتھ بنائے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اس طرح سورۃ الشورى کے اندر ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اگر اللہ جو ہے اپنے بندوں پر رزق کی فراوانی کر دیتا، بہت زیادہ دے دیتا، تو ضرور وہ زمین میں فساد کرنے والے ہو جاتے۔ جتنا اس نے عطا فرمایا ہوتا ہے اس بندے کے حق میں وہی بہتر ہوتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، دیکھا تو بچے کچھ نہا رہے ہیں، ایک نبینہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، دل کے اندر چونکہ رحم آتا ہی ہے، رحم آیا کہ مولا تو اسے بھی بنائی دے دے تاکہ یہ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ نہائے۔ ارشاد فرمایا جو ہم کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، لیکن تم نے یہ کہا ہے تو ہم تمہارے سامنے سے بنائی دیتے ہیں۔ بنائی دی، اس سے آنکھیں ملی، بڑا خوش ہوا، فوراً اس نے بھی کیا کیا، تالاب کے اندر چھلانگ لگائی۔ جتنے بچے وہاں نہا رہے تھے سب کو پکڑ کر جو ہے وہ گوتے دے کر جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا۔ عرض کی مولا تو نے ٹھیک کیا ہوا تھا، جس کو جتنا نوازا اس کو اتنا ہی ہونا چاہیے، تو دوبارہ اسے نبی نہ کر دے۔ تو ہم نے تمہارے لیے اسباب زندگی رکھے ہیں، لیکن وہ معین مقدار، جس طرح پیچھا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ جاندار جنہیں تم رزق نہیں نہ دیتے، ان جانداروں کو بھی ہم اس زمین سے رزق دے رہے ہیں۔ چوپاہوں کو ہم رزق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ چونٹیوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو جو ہے، حقیقت تو یہ ہے ہم کسی کو بھی رزق نہیں دیتے۔ مفسرین نے یہ فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کو رزق نہیں دیتے۔ حقیقت جو ذات رزق دینے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ والدین تو ایک سبب ہے، اگر اللہ تعالیٰ اگائے ہی نہ، گندم ہو ہی نہ، تو والد کہاں سے لے کر آئے گا؟ ہم کہتے ہیں نا میں روٹی دے رہا ہوں اپنے بچوں کو، اگر اللہ گندم اگائے ہی نہ، زمین سبزیاں دے ہی نہ، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ ہم ہیں مجازی طور پر، حقیقت میں جو ذات دینے والی ہے وہ صرف اور صرف وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک۔ جس طرح روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں چاہتا ہوں کہ تیری مخلوق کی نا ایک ٹائم کھانے کی دعوت کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اس وقت کھانا خراب نہیں ہوتا، عرض کی کہ مولا کھانا خراب بھی نہ ہو۔ کھانا ویسے خراب جو ہونا شروع ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ من و سلویٰ انہوں نے محفوظ کرنا، بچا کر کل کے لیے رکھنا شروع کر دیا نا، کل پتہ نہیں آئے نہ آئے، اس سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا۔ کئی ماہ پہلے سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کھانا جو ہے وہ تیار کروانا شروع کیا کہ اب مخلوق کے خدا کی دعوت ہے، ایک ٹائم کی دعوت ہے، کئی ماہ سے کھانا پک رہا ہے، سٹور ہو رہا ہے، پک رہا ہے، سٹور ہو رہا ہے۔ جس دن دعوت تھی تو سمندر سے ایک مچھلی حاضر خدمت ہوئی کہ آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے کھانا نہیں دیا، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے آج دعوت دی، تو مجھے جو ہے وہ جلدی کھانا دے دے، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے شاید فرمایا ٹھہر جاؤ، بھی کافی سارے لوگ آنے والے ہیں، سارے آتے ہیں، تو پھر کہا جی بھوک بڑی لگی ہے دے دے۔ 2-3 مرتبہ اس نے عرض کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دے دو یار اس کو۔
روایت میں جتنا کھانا کئی ماہ سے وہ ساری مخلوق کے لیے تیار کر رہے تھے نا، وہ سارے کا سارا مچھلی جو ہے وہ کھا گئی اور کہنے لگی مزید دے نا. ہاں اور تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی کی مثل اللہ مجھے روزانہ 2 لقمے دیتا ہے. ابھی تو آپ نے 1 لقمہ دیا. آپ سر سجدے میں رکھ کر جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ حضور گر گرانے لگے اور عرض کرنے لگے مولا تیرا ہی کام ہے کہ تو اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے، بندہ نہیں رزق دے سکتا. فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، یہ تم نہیں نہ دیتے تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو بھی کائنات کے اندر اللہ نے چیز بنائی ہے اللہ فرماتا ہے رزق ہم اسے عطا فرماتے ہیں. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. رزق کی ذمہ داری دیکھیں، زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے. لیکن انسان اس معاملے میں آ کر نہ کچھ جو ہے وہ بڑا حساس ہو جاتا ہے. سال کا رزق جمع بھی کیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بڑی ٹینشن ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. چڑیا روزانہ گھونسلے سے نکلتی ہیں، کوئی جمع نہیں ہے، پھر بھی شام کو پیٹ بھر کر ہی واپس لوٹتی ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع ہے اور ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت